مسلمان اس دنیا کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیونکہ اسے پتا ہے کہ ایک دن ایسا قائم ہونا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عدالت کو قائم کرنا ہے اور سارے دنیا کے انسانوں کا حساب و کتاب ہونا ہے. اور یہ تو دنیا کی زندگی ہم گزار رہے ہیں اس کے بارے میں پوچھا جانا ہے. اگر یہ والا عقیدہ نہ ہو، یہ والی سوچ نہ ہو، اس چیز پر یوم آخرت پر ہمارا ایمان نہ ہو، اللہ کی قسم ہے کوئی بندہ اس دنیا میں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ایک کام نہ کرے. کیوں کرتے ہیں آپ اچھے عمل، نیک کام، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، لوگوں سے حسن سلوک کرتے ہیں، ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، واٹ ریزن؟ پتا ہے کہ حساب و کتاب کا دن آنا ہے، جنت جہنم کو اللہ نے بنایا ہے، فیصلے ہونے ہیں، انصاف کی عدالت کرنی ہے. کائنات کے رب نے جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے ہیں. جو اچھے لوگ ہوں گے، جن کا فیصلہ اچھا ہوگا، انہیں رب کہیں گے جاؤ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جنت کی سیریں کرو، عیاشی کرو، موج کرو. اس کے بدلے میں تو دنیا کی زندگی ملی تھی، ایک اعمال کر کے بہترین زندگی گزار کے وہاں مقصد زندگی گزار کے آیا ہے جہاں عیاشی پر. اور جس نے اس دنیا کی زندگی کو گل گماڑے کے اندر گزارا ہوگا، نگد کاموں کے اندر اپنے وقت کو برباد کیا ہوگا، اللہ ایسے بندوں سے کہیں گے فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اللہ کے عذاب کو چکھو، آج ہمارے لیے اللہ کی کوئی مدد نہیں. یہ ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت قائم ہونی ہے، روز معاشر کا دن آنا ہے، اللہ کی عدالت لگنی ہے، انصاف کے ترازو پر ہمارے اعمال کو تولنا ہے کائنات کے رب نے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذرا حدیث سننا محترم بھائیو، آپ حیران ہو جائیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں کسی سینگوں والی بکری نے، جس بکری کے سینگ ہوتے ہیں، فرمایا بغیر سینگوں والی بکری کو جان بوجھ کر ٹکر ماری ہوتی ہے، کیا ماری ہوتی ہے؟ ٹکر. فرمایا اس بکری کو اللہ اپنی عدالت میں کھڑا کر کے انصاف دلوائیں. حتی یقاد للشاة الجرحاء من الشاة القرناء، یہ سینگوں والی بکری نے اپنے سینگوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بغیر سینگوں والی بکری کو اس دنیا میں جان بوجھ کر ٹکر ماری ہوگی. کائنات کا رب ان دونوں بکریوں کے درمیان بھی انصاف کرے گا. اللہ مجھے بتائیں کیا نبی رسول پیغمبر ان بکریوں کے لیے آئے؟ یہ شریعت، یہ قرآن ان بکریوں کے لیے اترا ہے؟ وہ مکلف مخلوق ہے، اسے کوئی حساب کتاب نہیں، لیکن اللہ کی قسم ہے کائنات کا رب کسی سے نا انصافی نہیں کرتا. فیصلہ ہونا ہے، عدالت لگنی ہے، سزا اور جزا کا معاملہ قائم ہونا ہے. ظالموں کی مدد اللہ نے نہیں کرنی. اور محترم بھائیوں، یہ ابھی گرمیوں کا سیزن ختم ہوا ہے، سردیوں کا آغاز ہے، ابھی آئی نہیں لیکن آغاز ہو گیا. گرمیاں گزری ہیں، 6 مہینے آپ نے گزارے، اتنے اذیت ناک ہے کہ نہیں؟ سورج کی شدت، حرارت اور تمازت، دھوپ میں کھڑا انسان پگھلنے کو آتا تھا، جسم پسینے سے شرابور ہوتا تھا. پھر لوگوں نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اس گرمی سے محفوظ ہونے کے لیے نئے نئے طریقے ایجاد کیے. پنکھے آ گئے، اے سی آ گئے، واٹر کولر آ گئے، ٹھنڈے پانیوں کے انتظام ہو گئے. کس کے لیے؟ اس گرمی سے بچنے کے لیے کہ آج سورج جو ہے وہ کروڑوں میل دور ہے اور انسان اس گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا. جسم پر پسینہ آ جائے، اپنے آپ سے نفرت ہوتی ہے، بدبو آتی ہے، انسان کراہٹ محسوس کرتا ہے کہ نہیں ایسا؟ اللہ اکبر. وہ جو دن ہے نا قیامت کا، جو قائم ہونا ہے، توجہ میری طرف کریں، دائیں بائیں نہ دیکھیں. وہ جو دن ہے نا قیامت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، فرمایا تدنى الشمس يوم القیامت من الخلق حتى تكون منهم كمقدار میل. فرمایا اس سورج کو مخلوق کے درمیان صرف 1 میل کے فاصلے پر کر دیا جائے گا اور لوگ اپنے پسینوں کے اندر ڈوبے پڑے ہوں گے. فمنهم من يكون الى كعبيه، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ چو کر وہ اپنے گھٹنوں تک ڈوب جائیں گے. فمنهم من يكون الى ركبتيه، کئی لوگوں کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا. فمنهم من يكون الى حقويه، کئی انسانوں کا پسینہ ان کی کوکھ تک ہوگا. رسول اللہ نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسے بھی لوگ ہوں گے گناہگار، وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے قیامت کی گرمی، اس کی شدت اور حرارت اور تمازت کی وجہ سے یہ کانوں کی لو تک، جیسے یہ بچاڑے ہیں، ان تک اپنے پسینوں کے اندر ڈوبے پڑے ہوں گے. محترم بھائیو، آپ تصور کریں کہ دنیا کے سارے انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، کپڑے جسم پر کپڑے نہیں ہیں، ننگے بدن، عورت مرد اکٹھے اللہ کی عدالت کے سامنے پسینوں کے اندر ہوتے کھارے ڈوب رہے. بتائیں اس قیامت کے دن اللہ کی قسم ہے انسانوں کی کیا حالت ہوگی؟ کیا کبھی آپ نے، میں نے سوچا ہے؟ وہ دن معمولی دن نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں وہ جو دن ہے
فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. فرمایا وہ دن اتنا لمبا ہے، اتنا طویل ہے، تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مقدارہ 50,000 سنہ. سورۃ معارج ہے، قرآن کھولیے، آیت نمبر 4 کا ترجمہ پڑھیے. اللہ کہتے ہیں اس دن کی جو طوالت ہے، جو لمبائی ہے، وہ 50,000 سال کے برابر قیامت کا ایک دن ہے. 50,000 سنہ، 50,000 سال جتنا ایک دن قیامت کا جو گزرنے کا نام ہی نہیں لے گا. فرمایا اتنا لمبا دن ہوگا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. یہ جو بچے ہوں گے وہ اس دن کی لمبائی کی وجہ سے بوڑھے ہو جائیں گے. فرمایا ڈرو اس دن سے. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ. اور جو اللہ کی بغاوت کرتے ہو، ڈرو اس دن سے کہ کسی بچے بوڑھے ہو جائیں. یا سالو ایان یوم القیامہ. اللہ کی قسم ہے، قرآن پڑھے، قیامت کے دن کو، منظر کو بڑے قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان کیا. اللہ کہتا ہے یہ پوچھتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی. یا سالو ایان یوم القیامہ. ان کو بتاؤ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. جس دن سورج بے نور ہو جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، ان دونوں کی حالت ایک جیسی ہو جائے گی. یقول الانسان یومئذ این المفر. یہ انسان بھاگتا ملے گا، کہاں چھپوں. وہ اتنا طویل دن، ننگے جسموں کے ساتھ دنیا کے انسان کھڑے ہیں، سورج میل کے فاصلے پر ہے، پسینوں میں ہوتے کھاتے انسان، شرمندگی کا باعث. اللہ کی عدالت، کائنات کا رب اپنی کرسی پر سامنے. آج آخرت کے دن پر ہمارا ایمان کمزور، عقیدہ کمزور، خوف کوئی نہیں، ڈر کوئی نہیں. اللہ کہتے ہیں وہ دن کہ اذا السماء انفطرت. جس دن آسمان گر جائے گا. واذا الکواکب انتثرت. جس دن ستارے اپنی کہکشاؤں سے گر جائیں گے. واذا البحار فجرت. جس دن پہاڑ روئی کے گھاڑوں کی طرح اڑا دیے جائیں گے فضا کے اندر. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت. اور کھول قرآن، رب نے منظر بیان کیا قیامت کے دن کا، حساب و کتاب کے دن کا. اللہ کہتے ہیں جس دن آسمان گر جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، اور یہ سمندر اور دریا ابل کر بہ پڑیں گے زمین کے اندر. ہے کہ نہیں ایمان تیرا اور میرا؟ وہ دن قائم ہونا ہے. اللہ اکبر. او محترم بھائیوں، کیا خیال ہے؟ اس قیامت کی سختی سے محفوظ ہونا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ایک ہے اس دن کے حساب و کتاب اور سزا جزا کے فیصلے، ایک ہے اس دن کی، صرف اس دن کی سختی جو قیامت کا دن ہے. اس سے محفوظ ہونا بڑی بات ہے، اس سے بچنا بڑی بات ہے. کہ 50,000 سال کا دن ہے، حساب شروع نہیں ہو رہا، اربوں کربوں کی تعداد میں انسان اللہ کے سامنے موجود ہے، اور گرمی کی شدت کا عالم یہ ہے کہ پسینوں کے اندر ہوتے کھائے دنیا کے انسان. فرمایا کوئی دنیا کا سایہ نہیں ہوگا اس قیامت کے دن، اس سختی اور اس مشقت والے دن. دنیا کا کوئی سایہ کسی درخت کا، کسی کمرے کا نہیں ہوگا. سارے کھلے آسمان کے تلے اللہ کے سامنے کھڑے ہو. یہ پچھلے جمعے بھی آپ کے سامنے میں نے تذکرہ کیا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ ہمیں آخرت سے بچانے کے لیے اللہ نے دی ہے. ان قیامت کی سختیوں سے محفوظ ہونے کے لیے یہ دنیا کی زندگی اللہ نے عنایت کی ہے. ان کو فضول کاموں میں ضائع نہ کیجیے. اس زندگی کی اہمیت کو سمجھے، وقت کی قدر کرے. 7 عمل بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا جو قیامت کی سختیوں سے محفوظ ہونا چاہتا ہے، اس دن کی شدت اور حرارت سے محفوظ ہونا چاہتا ہے، اس دن کی لمبائی اور طوالت سے بچنا چاہتا ہے، فرمایا وہ 7 صفات اپنے اندر پیدا کرے. کتنی صفات؟ 7 صفتیں جس بندے نے اپنے اندر پیدا کر لی. اللہ کی قسم ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ضمانت دی ہے. فرمایا ایسا انسان جس کے اندر یہ 7 صفتیں موجود ہوں گی، وہ بندہ اللہ اس کو قیامت کے دن کی جو سختی ہے، جو شدت اور حرارت اور طوالت ہے، اللہ اسے محفوظ کریں گے جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کا. قیامت کے دن حساب و کتاب شروع ہونے سے پہلے اسے مستحق بنائیں گے جنت کی ہواؤں. فرمایا سب سے پہلا وہ انسان جو اپنے ہر معاملے کے اندر انصاف کرتا ہے، اور جو ہے آپ کے انصاف کرنے والا بندہ، وہ حکمران ہو، وہ وزیر ہو یا مشیر ہو، اور جتنے آپ بیٹھے ہیں. فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دنیا کے مسلمانوں انسانوں، تم میں سے ہر بندہ مسئول ہے، ہر بندہ نگران ہے، ہر بندہ حاکم ہے. فرمایا اسے اس کی مسئولیت کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا، بتا تو نے اپنے زیر نگرانی اپنے ماتحت جو لوگ تھے ان سے انصاف کیا تھا یا نہ انصافی کی تھی؟ اگر انصاف کیا ہوگا، انصاف کو پسند کرنے والا، آپ یہ نہ سمجھے کہ صرف انصاف کا سوال عدالت میں بیٹھ کے ججوں سے ہو رہا ہے، اقتدار کی کرسی میں براجمان حکمرانوں سے ہو رہا ہے. آپ سے بھی انصاف کا سوال ہو رہا ہے. آپ نے اپنی اولاد کے اندر انصاف کیا، اپنے دکاندار ملازموں پر انصاف کیا، آپ نے اپنے ماتحت لوگوں پر، فیکٹری کے مالک نے اپنے ملازموں پر انصاف کیا. نا انصافی سے ڈرنے والا، انصاف کو قائم کرنے والا، ہر فیلڈ میں، ہر ادارے میں، اپنی اپنی فیلڈ میں انصاف کو قائم کرنے والا بندہ. اللہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ نے سوال کو گھنٹی دی ہے. فرمایا انصاف کو پسند کرنے والا، انصاف کو قائم کرنے کی کوشش کرنے والا انسان، کائنات کا رب ایسے بندے کو، ایسے مسلمان کو اس قیامت کی سختی سے محفوظ کر کے، اس دن کی حرارت اور شدت سے بچا کے جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کا مستحق بنائے.
آپ دیکھیں، میں دیکھوں کیا میں انصاف کو پسند کرتا ہوں اپنی اولاد کے اندر، اپنے ملازموں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے کسٹمروں میں، کیا میرے اندر انصاف کی خصلت موجود ہے؟ میں نا انصافی سے کام تو نہیں لیتا؟ اگر انصاف کرنے والا خوبصورت پہلو میرے تیرے کردار کے اندر شامل نہیں تو قیامت کی سختی سے نہیں بچ سکتا۔ فرمایا دوسرا انسان، دوسرا عمل، دوسری صفت، جس انسان نے جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کی ہوگی، اپنی جوانی کو اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا ہوگا، وقف کیا ہوگا، دین اسلام کی آبیاری کے لیے اپنی جوانی کو استعمال کیا ہوگا، کائنات کے نبی کہتے ہیں ایسے جوان کو اللہ قیامت کی سختیوں سے محفوظ فرما کے جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کا مستحق بنائیں گے قیامت کے دن۔ اور جوانوں، اپنی جوانی کی فکر کرو، دیکھو کہاں ضائع کر رہے ہو اپنی جوانی کو اللہ کے دین کے لیے۔ تیری جوانی میں سے کتنا وقت ہے جو دین اسلام کی سربلندی کے لیے وقت کرتا ہے؟ اگر اب تیری میری جوانی پیسہ کمانے میں، کاروبار کرنے میں، دنیا کے دھندے کمانے میں گزر گئی تو کائنات کے رب کی قسم ہے اس جوانی کے بارے میں تجھے قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ بتا وان شباب ہی فی معاملہ، بتا تجھے جوانی کی کتاب پر گزار کرایا ہے؟ کوئی ہے نا ایمان صاحب کا آخرت کے دن پر؟ اس دن کی سختی اور شدت کو کائنات کے رب نے قرآن مجید کے اندر کھول کھول کر کئی ایک صورتوں نے بیان کیا۔ فرمایا تیسرے انسان وہ ہے کہ جو اللہ کے گھروں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جو مسجد ہے، ان مساجد سے محبت کرنے والے، اللہ کے گھروں سے پیار کرنے والے، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، جس انسان کا دل اللہ کے گھر کے ساتھ لگتا رہتا ہے، مسجد سے محبت کرتا ہے، مسجد کے معاملات کو دیکھتا ہے۔ وہ مجھے اماں یاد آئی، مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی، اللہ کی قسم ہے فوت ہو گئی، صحابہ نے جنازہ پڑھا کے اسے دفنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اماں نظر نہیں آتی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، صحابہ سے پوچھا وہ اماں کدھر ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی وہ تو فوت ہو گئی، ہم نے دفنا دیا، جنازہ پڑھا دیا۔ کہا مجھے اس کی قبر پر لے کے جاؤ۔ دو جہانوں کا سردار نبی مسجد کی صفائی کرنے والی اماں کی قبر پر گئے، دفنانے کے بعد جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھا کر اس کے لیے وقت کی دعائی کی، پروٹوکول دیا اس اماں کو جو مسجد کی صفائی کرتی تھی۔ رسول کائنات کہتے ہیں مساجد کے ساتھ محبت کرنے والے بندے انسان جن کے اندر یہ صفت موجود ہے، یہ اللہ کے گھروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کائنات کا رب انسانوں کو قیامت کی سختی سے محفوظ ہے بچائیں گے۔ دیکھ تیرا میرا پیار اللہ کے گھروں کے ساتھ کتنا ہے، مسجدوں کے ساتھ تیرا میرا تعلق کتنا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے قیمتی ترین جگہ رب کے گھر اللہ کی مسجد ہے۔ اللہ اکبر۔ چوتھی صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انسانوں کی بتائی، فرمایا کہ ایسا انسان کہ جسے اس کا دوست، اس کا یار، اس کا بیلی، اس کا سجن گناہ کی دعوت دے، اس کی دعوت دے، گناہ کی دعوت دے، برائی کی دعوت دے، اور اس کا انسان کا اس چیز پر اختیار ہو کہ وہ دنیا کے انسانوں سے چھپ کر وہ گناہ کر سکتا ہو، وہ بدکاری کو سر انجام دے سکتا ہو، فحاشی کا کام کر سکتا ہو، اللہ کی بغاوت اپنے دوست کے ساتھ مل کے کر سکتا ہو۔ فرمایا لیکن وہ اپنے دوست کو، اپنے یار کو، اپنے بیلی سجن کو یہ کہہ کر انکار کر دے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے تیرے ساتھ اس گناہ کے کام میں شامل نہیں ہوں گا۔ فرمایا اللہ کو اس انسان کا یہ جملہ اتنا پسند آتا ہے، کائنات کا رب اس انسان کو اس شدت اور حرارت اور تبادل والے دن کی سختی سے، قیامت کی سختی سے محفوظ کرے، بچائیں گے۔ ایک تو بھی دیکھ، میں بھی دیکھوں، تیرے بھی دوست یار بیلی سجن ہیں، اللہ کی قسم ہے وہ ہمیں جن کاموں میں بلائیں ہم شریک ہو جاتے ہیں، ہم چلے جاتے ہیں۔ کسی کی گناہ کی دعوت کو یہ کہہ کر ٹھکرا دینا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں تیرے ساتھ اس گناہ کے کام میں شریک نہیں ہوں گا، اسے انکار کر دیتا ہے۔ محمد رسول اللہ کہتے ہیں ایسے انسان کو جو اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے یار بیلی سجن کے ساتھ گناہ کا کام نہیں کرتا، فرمایا ایسے انسان کو اللہ قیامت کی سختیوں سے محفوظ کریں گے، اپنے عرش کا سایہ دیں گے، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کا مستحق بنائیں گے۔ اور ایسا انسان جس کے اندر یہ صفت موجود ہو، فرمایا صدقہ و خیرات سارے کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور محترم بھائیوں، یہ جتنے کام میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ جتنی سیکھتے ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی آپ کے اندر موجود ہوگی، لیکن ان صفات کو، ساری صفات کو اپنے اندر شامل کیجیے۔ یہ نہیں کہ اگر ایک صفت آپ کے اندر موجود ہے تو باقی 6 کا آپ انکار کر رہے ہیں، باقی 6 کو آپ ردی کی ٹوکری میں پھینک رہے ہیں۔ فرمایا ایسا انسان جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، لیکن فرمایا وہ دائیں ہاتھ سے اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا، ریاکاری نہیں کرتا، دکھلاوا نہیں کرتا، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے پاکیزہ حلال کمائی میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ فرمایا ایسے مخفی صدقہ کرنے والے انسان کو اللہ قیامت کی سختیوں سے محفوظ ہے، اس دن کی سختیوں سے بچائیں گے جس دن لوگ اپنے پسینوں کے اندر ہوتے کھا رہے ہوں گے، شرابور ہوں گے۔ اور فرمایا ایسا انسان، اللہ اکبر، اور رجلا ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، فرمایا ایسا انسان کہ جو اللہ کے ڈر اور اللہ کی خوف اور اللہ کی یاد میں رو پڑتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں، اپنے گناہوں کو دیکھ کر
وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، رب سے معافی مانگتا ہے، رات کی تنہائی میں اٹھ کر اللہ کو یاد کر کے رو پڑتا ہے، ان آنکھوں سے آنسو بہا دیتا ہے. فرمایا ایسے انسان کو جو تنہائی کے اندر اللہ کو یاد کر کے روتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، فرمایا ایسے انسان کو بھی کائنات کا رب قیامت کی اس شدت اور حرارت سے محفوظ فرما کے جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کا مستحق بنائیں گے. اس دن قیامت کی سختی سے محفوظ کریں گے کہ جس دن بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے نبیوں کے پاس جائیں گے کہ اللہ سے کہیں اتنا لمبا دن ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہے، اللہ سے کہیں اس حساب کتاب کو شروع کریں، اتنا لمبا دن تو گزرنے کا نام نہیں لے. سارے نبی انکار کر دیں گے، کوئی نبی اللہ سے یہ سفارش نہیں کرے گا کہ اللہ اس دن کے طوالت کو لمبائی کو کم کیجیے اور لوگوں کا حساب و کتاب شروع کیجیے. اس دن اللہ ان لوگوں کو قیامت کی سختیوں سے محفوظ کریں گے جن کے اندر یہ صفات موجود ہوگی. تو دیکھ، میں دیکھوں، آپ دیکھیں، کتنے سال گزر گئے، کتنے مہینے گزر گئے، تیری میری آنکھ سے اللہ کی شاد میں اللہ کی قسم ہے کبھی آنسو نہیں نکلے. شاید کوئی رمضان کی راتوں میں لیلۃ القدر میں اٹھ کر رویا ہو، اس کے بعد نہ کسی نے تہجد پڑھی، نہ اللہ کی یاد میں اللہ سے باتیں کرتے ہوئے کسی کی آنکھ، فرمایا جس کی آنکھ سے آنسو نکل پڑتے ہیں اللہ کے ڈر اور اللہ کی یاد میں، ایسی آنکھ پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں. دیکھ، تو بھی دیکھ، میں بھی دیکھوں، اور اگر اس دن کی سختی سے بچنا چاہتا ہے، اس دن کی شدت اور حرارت سے محفوظ ہونا چاہتا ہے کہ جس دن اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اللہ کہتے ہیں اس دن نہ تیری ماں تیرے کام آئے گی، نہ تیرا ابا تیرے کام آئے گا، نہ تیرے رشتے دار ہمسائے تیرے کام آئیں گے، نہ تیرا پیسہ، نہ تیری جائیداد کام آئے گی. ایک نیکی لینے کے لیے مارا مارا پھرے گا، ماں باپ کے پاس جائے گا، اللہ کی قسم ہے سگے ماں باپ سگی اولاد کو انکار کر دیں گے، ایک نیکی نہیں دیں گے. اس دن کی سختی سے محفوظ ہونا چاہتا ہے، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر. اللہ کی قسم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی گارنٹی اور ضمانت دی ہے کہ کائنات کا رب ایسے انسانوں کو جن کے اندر یہ صفات موجود ہے قیامت کی سختیوں سے محفوظ کرے. اس دن کی سختی سے محفوظ کہ جس دن آسمان گر جائیں گے، پہاڑ اڑ جائیں گے، زمین اپنا آپ قبر شک ہو جائیں گی. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر انسان دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آخرت کی سختی سے محفوظ فرمائے، قیامت کی شدت اور حرارت سے اللہ ہمیں محفوظ فرما کے جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کا اللہ ہمیں مستحق بنائے. اللہ ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں اس دنیا کے زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.